اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہر دور میں ان کے لیے خاص لوگوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کی ایک قدیم اور مشہور قوم عاد بھی تھی۔ قوم عاد یمن اور عمان کے بیچ موجودہ علاقوں میں آباد تھے۔ عرب کی قدیم تاریخ کے اندر انہیں عاد اولیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص تھا جو کہ سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس شخص نے جنوب کے ان علاقوں میں اپنی رہائش قائم کر لی جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط قبیلے کی شکل اختیار کر گئی، اور یہ قبیلہ دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ قوم تاریخ انسانی کی عظیم قوموں میں سے ایک قوم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ یہ لوگ قدور ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی تھے۔ ان لوگوں کے قد اس قدر لمبے تھے کہ اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے تھے۔ مفسرین کے مطابق یہ لوگ لمبے لمبے پہاڑوں کو کاٹ کر انہیں محلات کی شکل دے دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اس دور میں پوری دنیا کے اندر جانے جاتے تھے، کیونکہ یہ لوگ محلات کو بنانے کی فنکاری جانتے تھے۔ معاشی طور پر بھی قوم عاد ایک مضبوط قوم تھی۔ ہرے بھرے جنگلات ہونے کے باوجود سرسبز کھیت ان کے پاس موجود تھے جو کہ کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ لمبے قد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دیو ہیکل کی طرح لگتے تھے۔ ان لوگوں کی دہشت اتنی تھی کہ آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی ان کی دست رست رہتے تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 مسیح عیسوی سے 1000 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور وسائل سے نوازا تھا، مگر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ غفلت میں پڑ گئے تھے۔ قوم عاد کے سردار متکبر ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی رہنمائی اور انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ان سرکش اور نافرمان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو چنا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت ہی شریف اور پرہیزگار شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم لوگ جو بت پرستی کر رہے ہو یہ نہ ہی کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل والی بات ہے۔ اس پر قوم عاد کے سرداروں میں سے ایک سردار نے آگے بڑھ کر حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، کیا تم ہمارے پاس صرف اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بنائے گئے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ہم اپنے آباء و اجداد کے بتوں کی پوجا کیوں نہ کریں؟ اگر تم واقعی ایک سچے نبی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہو تو ہم پر عذاب نازل کروا کے دکھاؤ۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اب تو یہ طے ہو چکا کہ تم لوگوں پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب الہی نازل کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم عاد پر ایک تیز طوفان نازل ہوا جو کہ ایک آندھی کی شکل اختیار کر گیا، اور 7 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ریت نما تیز طوفان قوم عاد پر چلتا رہا۔ اس طوفان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بنائے گئے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد سمیت ان کے محلات بھی زمین کے اندر دھس گئے۔ اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سمیت جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے وہی لوگ بچ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مشہور قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا جو کہ تکبر، شرک اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو شرک سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرتے جائیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔